اس نے کہا ٹرمپ نے کہ جو مجھے ایران کی جانب سے جواب پسند نہیں ہے، کون سا ایسا جواب تھا؟ مصطفیٰ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ٹرمپ کو پسند نہیں ہے، ایسا کیا جواب تھا؟ اس ظالم کو کون سا جواب پسند آتا ہے؟ ظالم کو یہ جواب پسند آتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں تو سامنے والا ظلم سہ رہا ہوں، اور سامنے والا اگر کہتے کہ میں آپ کا ظلم نہیں سہوں گا، میں اپنا حق لوں گا، آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ میرے پہ مزید ظلم کر سکیں، یہ جواب پسند نہیں آتا۔ ایران نے جو کہا کہ بھائی آپ میرا اسٹریٹ آف ہارمز میرا حق ہے، سینکشنز میرے سے ہٹا لی جائیں، یہ ہمارا حق ہے، ہمارے پیسے جو آپ نے وہ قبضہ کر کے رکھے ہوئے وہ واپس کر دیں، اثاثے جو منجمد کر کے رکھے وہ واپس کریں، یہ ہمارا حق ہے، یورینیم انریچمنٹ ہمارا حق ہے۔ یہ مطالبہ کرتے 20 سال کے لیے نیوکلیئر سٹڈیز، فزکس کے بعض شعبوں کو مطالبہ کرتے کہ وہ نہیں پڑھائے جائیں گے اور ان پہ ریسرچ نہیں ہوگی۔ یہ کس طرح کی انسانیت ہے؟ یہ کس طرح کے علم دوست ممالک ہیں؟ یہ اس طرح کے مطالبات رکھتے ہیں، جب اس طرح کے مطالبات رکھتے ہیں کہ مثلا ایران جو ہے اپنا کھیل بند کرے، کون سا کھیل؟ ایران نے کون سا کھیل؟ 47 سالوں سے جب سے اسلامی حکومت کا قیام ہوا ہے اور ان لوگوں کی روٹی روزی ایران میں بند کی گئی ہے، اس سے پہلے یہ ایران کا سارا تیل خود لے جاتے تھے، ہر غلط کام جو یہ کرنا چاہتے تھے کرتے تھے، اور کوئی بولنے والا نہیں ہوتا تھا۔ جب سے یہ معاملات بند ہوئے ہیں تو دشمنی کا آغاز امریکہ نے کیا ہے، اس لیے کہ اس کے منافع ان کو ضربہ لگا تھا۔ دیکھیں قرآن نے صاف اور سادہ الفاظ میں کہہ دیا کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، آپ سے راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتهم، مگر یہ کہ آپ ان کے سامنے بالکل اطاعت گزار ہو جائیں، سر تسلیم خم کر دے جو وہ کہے، یعنی آپ اپنی مرضی۔ اصل جنگ اس وقت ایران اور امریکہ کی یہ ہے، امریکہ کو برداشت نہیں ہے کوئی ملک مستقل ہو، اس کی فارن پالیسیز اپنی ہوں، اس کی حتیٰ ایجوکیشن منسٹری جو پالیسیز بنائے وہ اپنی ہوں۔ ان لوگوں نے کیوں یہ جو ایک سند 20C یہاں پر کہا کرتے تھے 2030 2030 ڈاکیومنٹ، وہ اس سے متعلق ہے کہ آپ کو سکولز میں کیسے پڑھانا چاہیے۔ آپ کون ہیں جو آ کے ہمیں بتائیں کہ ہمیں سکولز میں اپنے بچوں کو کیا پڑھانا چاہیے اور کیا نہیں پڑھانا چاہیے؟ یہ استعمار کی خو ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بھائی ہم اپنی عقلیں استعمال نہ کریں، اپنے کلچر، اپنے رہن سہن، اپنے دین، اپنے اخلاق، اپنے اقدار ان کے پابند نہ رہیں، جو وہ کہیں ہم وہ کریں۔ ایک دن وہ آ کے کہیں ہم جنس گرائی بہت اچھی چیز ہے تو اس کے حق میں ہم بھی کہتے ہیں ہاں جی بہت اچھی چیز ہے، دوسرے دن آ کے کوئی اور بات کہے کہ فلاں چیز بہت بری ہے، مثلا مظلوم کے لیے آواز اٹھانا بہت بری بات ہے تو ہم بھی کہیں ہاں جی بہت بری بات ہے۔ یعنی ہر میدان میں ہم مثالیں دے سکتے ہیں، اقتصاد میں ربا اور سود کی مثال دے سکتے ہیں۔ اب اگر وہ اس طرح سے کہیں اور ہم انہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا ہے تو اب اسے برا لگے گا، تو برا لگے۔ رہبر شہید نے کہا تھا بدرک جہنم، جو برا لگے ہم کیا کریں، برا لگتا تھا۔ یعنی اس سے کس چیز کی توقع تھی کہ اس پہ وہ پورا نہیں اترا؟ یعنی اس کو توقع تھی کہ یہ تسلیم ہو جائیں گے، یہ تو مجھے کیسے تسلیم ہوں گے؟ یہ تو مجھے حیران جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہو اور اس قربانی کے جو ہائٹ پہ ہیں حیرانگی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے معظم جیسی شخصیت ہو، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ان کے خون کو بھول جائیں۔ صرف ایران کی ہم بات نہیں کریں کیونکہ یہ استمرار ہے فلسطین اور اسرائیل کوئی بھی دنیا میں بھول جائے، جتنی بھی قربانیاں ہیں، رہبر کے قربانی، رہبر کے ماننے والے نہیں بھولیں گے، ان کو ہم تصور کریں تو یہ اس کی یہ توقع کرنا توقع بھیجا ہے۔ بالکل۔